نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام اپنے ہیں بارہ صغیر ہو کہ کبھی امام اپنے ہیں بارہ صغیر ہو کہ کبھی ہوا ہے نور محمد سے سبوں کا وہ جب نہیں کہ نظر بندی مصابر نے الٹ پلٹ کے دکھا دے نہ ہو امام اپنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد صحرائے کربلا کو گلستان بنا دیا صحرائے کربلا کو گلستان بنا دیا اسلام کی جبی کو درخشاں بنا دیا بیدار کر کے قوت احساس ہے قمر انسان کو حسین نے انسان بنا دیا صحرائے کربلا کو نعرہ صلوات دیار شام میں سر ننگے کیا گئیں زینب دیار شام میں سر ننگے کیا گئیں زینب تماشبینوں کو اندھا بنا گئے تماشبینوں کو اندھا بنا گئے بنا بنا کے ہر ایک موڑ پر عصا نے ہمیں حسین کے بستے بسا گئے دیار شام میں سر ننگے کیا گئے تمام عمر یہ لڑتے رہیں گے ظالم سے کہ آنسوؤں کو سپاہی بنا گئے امیر شام کے آنگن میں بو دیے آنسو جہاں کی فصل وہیں پر اگا گئے زینب
باب خیبر رکھ دیا اور بڑھے تو پل بنا کر باب خیبر رکھ دیا اور سوچتا ہوں جس قدر موجود عجب حیرت میں ہوں کون سی قوت کمان نام حیدر رکھ دیا کون سی قوت کمان نام حیدر رکھ دیا مہد ہی میدان حیدر آ گئے وہ دیکھیے میدان حیدر آ گئے وہ دیکھیے میدان حقیقت ہے علی کہ ماں سوا کوئی نہیں یہ حقیقت ہے علی کہ ماں سوا کوئی نہیں بن دے خالق نصیری کا خدا کوئی نہیں یہ حقیقت ہے علی کہ ماں سوا کوئی نہیں وہ فضیلت کا سمندر ہے علی باد رسو جس فضیلت کے سمندر کا سرا کوئی نہیں یہ حقیقت ہے علی کہ ماں سوا جمع کر کے خود نبی سمجھائیں گے زیر کسا میں ہوں ان سے یہ ہے مجھ سے فاصلہ کوئی نہیں یہ
دیکھ لو تاریخ عالم میں کہیں بعد رسول جیسے یہ بارہ ہے سارا نما کوئے جیسے یہ بارہ ہے سارا نما کوئے سورہ فاتحہ حسن مہدی بن نذیر حسن
محبت کا بیان ہے دوستو، ہے در کی شہادت کا بیان، ماتم کی ہے یہ فصل کے ماہ رمضان، کوہرام کہیں ہے کہیں محشر کا سامان، ملتے ہیں فلاح کرش پہ بھی شور فغان، ملتے ہیں فلاح کرش پہ بھی شور فغان، جبریل بھی بیتاب ہے استاد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، سر پیٹو کے مسجد میں گرا تاج امام، تربت سے نکل آئی ہے خاتون قیام، وہ صبح شب قدر وہ ہنگام عبادت، روزے پہ وہ روزہ وہ سرے پاک پہ سر، روزے پہ وہ روزہ وہ سرے پاک پہ سر، جلاد نے کس وقت ستایا ہے محراب عبادت میں بچایا ہے علی، محراب عبادت میں بچایا ہے علی، مسجد میں قیامت ہوئے شیروں کے پکار سے، روتے ہوئے جب آئے محمد کے نواز سے، لپٹے کبھی شیروں سے کبھی شیر خدا سے، باندھا کبھی رومال سرے شاہ ہدا سے، باندھا کبھی رومال سرے شاہ خدا سے، چلائے یہ کیا رنگ ہوا جاتا ہے بابا، تھمتا ہے نہ ہونا نہ ہوش آتا ہے بابا، تھمتا ہے نہ ہونا نہ ہوش آتا ہے بابا، یہ سن کے جو چونکے تو کہا ہم کو اٹھاؤ، بیٹوں نے اٹھایا تو کہا بھیڑ ہٹاؤ، شبر میرے شیروں کو نماز آج پڑھا، شبیر ہم اچھے ہیں تو معصونا بہار، شبیر ہم اچھے ہیں تو معصونا بہار، کیا فائدہ عشقوں سے جو دو گے بیٹا، بھگ جائے گا کیا زخم جو تم روگے بیٹا، بھگ جائے گا کیا زخم جو تم روگے
سے زرعہ میں خدا حرام میں، اس شان سے زرعہ میں خدا حرام میں، صبت نبی آقا شہ مردہ کو جو میں لٹایا، اس درجہ بڑھا ذوق کے آخر کو بچایا، سر پیٹ کے تو زینب و دوستر نے سنایا، پہ گزرنا یہ بیٹی کو بتایا، گھر آنے نہ پائے تھے کہ مر کر گئے باپ، اس آم کے ساتھ میں سے تو ہم مر گئے باپ، اس آم کے ساتھ میں سے تو ہم مر گئے باپ، آخر شہ مردہ کی شہادت کے شبائے، سادات پہ آفت کے مصیبت کے شبائے، 21ویں تاریخ پورے حیرت کے شبائے، خاتون قیامت پہ قیامت کے شبائے، خاتون قیامت پہ قیامت کے شبائے، روح سب کی ایک زہربان خدا، نائب کی اشار پر گوشہ ہے رقدہ کشاد، نائب کی اشار پر گوشہ ہے رقدہ کشاد، حضرت شابیر کو پاس اپنے بلایا، پاس بھی آئے عالم سبز بھی آیا، پہلے تو انہیں بھائی کے قدموں پہ جھکایا، فاطمہ کے لال کو رو کر یہ سنایا، پیارے کو میرے جعفر تیار بنا دو، تم ان کو نشان دے کے علامدار بنا، تم ان کو نشان دے کے علامدار بنا، یہ سن کے نشان شاہ شہیدان نے اٹھایا، عباس وفادار کو رو کر یہ سنایا، لو بھائی تمہیں ہم نے علامدار بنایا، لے کر وہ علام جب سر تاج سے جھکایا، لے کر وہ علام جب سر تاج سے جھکایا، کاندھے پہ نشان دیکھ کے غور کر گئے میرے پیارے کہاں مر گئے میرے پیارے کہاں مر گئے
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں. سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں. یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں. یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں. تو در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا. در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا. چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں. سنائے پڑھے فخر کی بات ہے سنگ در حیدر ہونا. فخر کی بات ہے سنگ در حیدر ہونا. سب کی قسمت میں کہاں اس کا میسر ہونا. اور مطلب برائے مطلب ہے کہ ہو جو درکار گدائے در حیدر ہونا. شرط ہے اس کے لیے حر کا مقدر ہونا. شرط ہے اس کے لیے پیرو قمبر ہونا. شعر مطلب خاص دیکھیں گے کہ صرف شجرہ نہیں انسان کی فضیلت کی دلیل. کا قول ہے بطور خاص دیکھے گا کہ صرف شجرہ نہیں انسان کی فضیلت کی دلیل. قابل فخر ہے کردار کا بہتر ہونا. قابل فخر ہے کردار کا بہتر ہونا. اور یہ تو ہو سکتا ہے قطرہ بھی سمندر ہو مگر شرط ہے اس کے لیے حر کا مقدر ہونا. اور یہ تو ہے حضرت شبیر
کر نوری، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا۔ مکتبہ طریقہ دیکھے گا کہ چھپ نہیں سکتا قمر مدح علی کا سورج، چھپ نہیں سکتا، وسیم بھائی بطور بات دیکھے گا کہ چھپ نہیں سکتا قمر مدح علی کا سورج، اس کی تقدیر میں لکھا ہے منور ہونا، اور تم کو اس راہ میں کانٹوں سے گزرنا ہوگا، شیر مطلع سے کون سا کہ تم کو اس راہ میں کانٹوں سے گزرنا ہوگا، اتنا آسان نہیں قوم کا رہبر ہونا، اتنا آسان نہیں قوم کا رہبر ہونا۔ سارے سمجھ رہا اللهم صل على چند اشعار کہ درے علی پہ ہی بس یہ کمال پایا گیا، درے علی پہ ہی بس یہ کمال پایا گیا، جہاں کبھی نہیں خاطر میں زر کو لایا گیا، جہاں کبھی نہیں خاطر میں زر کو لایا گیا، نہ پوچھ اس کی فضیلت نگاہ قدرت میں، نہ پوچھ اس کی فضیلت نگاہ قدرت میں، علی کے ذکر سے جس بزم کو سجایا گیا، علی کے ذکر سے جس بزم کو سجایا گیا، علی کے ذکر کی لذت عجیب لذت ہے، علی کے ذکر کی لذت عجیب لذت ہے، اسے تو چڑھ کے سرے دار بھی سنایا گیا، سنایا گیا۔ یہ حوصلہ بھی فقط کربلا میں دیکھا ہے، یہ حوصلہ بھی فقط کربلا میں دیکھا ہے، جہاں ہوا میں چراغ وفا جلایا گیا، جہاں ہوا میں چراغ وفا جلایا گیا۔ یہ بات ہم کو ملی صرف کربلا میں، جہاں یہ بات ہم کو ملی صرف کربلا میں، جہاں گنوں کی دھار سے خنجر کو آزمایا گیا، گنوں کی دھار سے خنجر کو آزمایا گیا۔ یہ سچ ہے کثرت باطل نے حق پرستوں کا، یہ سچ ہے کثرت باطل نے ہستوں کا، گلا تو کاٹ لیا سر نہیں جھکایا گیا، گلا تو کاٹ لیا سر نہیں جھکایا گیا، اور سلگتی ریت پر تشنا لبی سکون سے تھی۔ یہ دیکھیں دوسرا مصرع کہ سلگتی ریت پہ تشنا لبی سکون سے تھی، جہاں نبی تھی وہیں اضطراب پایا گیا، جہاں نبی تھی وہیں اضطراب پایا گیا۔ اور بہار گلشن اسلام میں، بہار گلشن اسلام میں تبھی آئی جب اس کو دشت میں خون جگر پلایا گیا۔ کمال عشق کی منزل تھی حق کے سجدے میں، کمال عشق کی منزل تھی حق کے سجدے میں، جو زیر خنجر قاتل بھی مسکرایا گیا،
اور نبی کا خون تھا واللہ جس حسین کا خون، نبی کا خون تھا واللہ جس حسین کا خون، اسی کا خون سرے کربلا بہایا گیا۔ اور شہادت علی اصغر ہے ایک ایسا سوال، شہادت علی اصغر ہے ایک ایسا سوال کسی سے جس کا نام تک جواب لایا گیا، اور نہ جانے کتنے خیالوں کو کر گیا روشن۔ دیکھیں مولوی صاحب شعر ہے کہ نہ جانے کتنے خیالوں کو کر گیا روشن، چراغ وہ شب عاشور جو بجھایا گیا۔ نہ جانے کتنے خیالوں کو کر گیا روشن، چراغ وہ شب عاشور جو بجھایا گیا۔ مانتا ہے کہ غم حسین کا یہ زندہ معجزہ ہے قمر، غم حسین کا یہ زندہ معجزہ ہے قمر، یہ اور ابھرا ہے جتنا اسے دبایا گیا، ابھرا ہے جتنا اسے دبایا گیا۔ اور میں اسی کے بعد نہایت ہی ادب سے گزارش ہوں اس مجلس کے ذاکر خاص آج جناب مولانا ذاکر علی صاحب کی خدمت میں جو زیر منبر ہو کر مومنین کو مستقبل فرمائیں، صلوات سے استقبال رحم اللہ من قرأ على سورة الفاتحة۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المسدد، على المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعلكم سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 90، جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور عنوان گفتگو قرار دیا گیا خالق کائنات اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو چند حکم دے رہا ہے اور ایک کامیاب زندگی کا راز اور فارمولہ بتا رہا ہے کہ اگر دنیا میں جانے کے بعد کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جس کو تم کامیابی سمجھتے ہو وہ کامیابی نہیں ہے، نہ دولت میں کامیابی ہے نہ حکومت میں کامیابی ہے، اس لیے کہ حقیقی عزت دینے والا تمہارا رب ہے۔ ہم نے اسی لیے اعلان کیا تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، عزت اور ذلت تمہارے رب کے دست خیر کے ذریعے سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت کو سلب کر دیتا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو عزت دے سکے یا کسی کو ذلیل کر سکے۔ بیدک الخیر یہ تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے کہ جس کا ہاتھ سوائے خیر کے کبھی شر تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تمہارا رب وہ ہے کہ جہاں صرف خیر ہی خیر پائی جاتی ہے، لہذا تم یہ مت سوچنا کہ اگر دنیا میں جانے کے بعد تم نے دولت کو اکٹھا کر لیا تو تم صاحب عزت بن گئے، تم نے طاقت کو حاصل کر لیا تو تم عزت دار بن گئے، 4 آدمی تمہیں سلام کرنے لگے تو تم عزت دار بن گئے۔ یاد رکھنا عزت الگ شے کا نام ہے، کسی کے سامنے ڈر کی وجہ سے جھک جانا الگ شے کا نام ہے۔ لہذا زندگی کا ایک اصول بناؤ کہ جب کبھی کائنات میں تم زندگی گزارو تو کوشش یہ کرو کہ تمہارے سامنے دل جھکے سر نہ جھکے، اس لیے کہ سروں پر حکومت وقتی ہوتی ہے، دلوں پر حکومت دائمی ہوتی ہے۔ جب تک سر بدن پر قائم رہتا ہے اس وقت تک عزت برقرار رہتی ہے، لیکن جب سروں سے حکومت کا خمار اتر جاتا ہے، سکوں کی چمک دھندلی پڑ جاتی ہے، اقتدار جوتوں میں آ جاتا ہے، تخت و تاج ختم ہو جاتا ہے، تو پھر نہ عزت رہتی ہے نہ عزت دار رہتے ہیں۔ مگر جن کی دلوں پر حکومت رہتی ہے وہ اگر مزار کے اندر چلے بھی جائیں تو علیہ السلام رہتے ہیں۔ لہذا یاد رکھنا ہم تمہیں یہ زندگی کی کامیابی کا ایک اصول بتا رہے ہیں، دستور العمل بتا رہے ہیں کہ اگر کائنات میں جا کر تمہیں عزت دار بننا ہے تو دیکھو تخت و تاج کو عزت کا سرمایہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ اگر تخت و تاج سے عزت ملتی تو کائنات میں سب سے بڑا عزت دار فرعون ہوتا، اگر دولت کے ذریعے سے عزت ملتی تو سب سے بڑا عزت دار نمرود ہوتا۔ مگر ہم نے تمہیں اسی کائنات میں بتایا کہ دولت نمرود کے پاس تھی، عزت ابراہیم کے پاس تھی، دولت فرعون کے پاس تھی، عزت موسیٰ کے پاس تھی، دولت دقیانوس کے پاس تھی، عزت عیسیٰ کے پاس تھی، دولت ابو سفیان کے پاس تھی، عزت محمد کے پاس تھی، دولت امیر شام کے پاس تھی، عزت علی کے پاس تھی، دولت یزید کے پاس تھی، عزتوں کا خزانہ حسین کے پاس تھا۔ لہذا عزت اور دولت یہ دونوں ایک ایسے متضاد چیزیں ہیں کہ جو کبھی ایک صف میں آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عام بشر کا مزاج یہ ہوتا ہے جتنی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا غرور بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر دولت کے سکوں کی کھنک میں انسان کو نہیں پہچانتا، بھائی بھائی کے مقام کو نہیں جانتا، بیٹا باپ کا احترام نہیں کرتا۔ یا معصوم کا جملہ تک پہنچا دوں کہ جب اولاد دولت دنیا سے مالدار ہو جاتی ہے تو ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے کرتے ہیں، مگر جب یہی اولاد دین کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے تو یہ والدین سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے۔ اس لیے دولت الگ شے کا نام ہے، عزت الگ شے کا نام ہے۔ حتمی عزت
दायमी इज्जत, हकीकी इज्जत उसके पास है कि जो हुसैन का मानने वाला है, अहले बैत का मानने वाला है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल करने वाला है। इसलिए खुदा ने कहा हम तुम्हें इज्जत का एक फार्मूला देते हैं, इज्जत का एक रास्ता बताते हैं। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो सुनो, हमारे इस बताए हुए फार्मूले पे अमल कर लेना। और ये यकीन रखो, बड़े बड़े सलातीन ज़माना के सर तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे मगर तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं आएगी। सर झुकाने वाले खुद तुम्हारे सामने जमीन हो जाएंगे मगर तुम्हारे विकार में कमी नहीं आएगी। इसलिए कि हमारा उसूल है, हमने किताब को नाज़िल किया जिसे कुरान कहते हैं, और कुरान में हमने 3 तरह के हरकत को रखा। किसी को पेश कहते हैं, किसी को सबर कहते हैं, किसी को शेर कहते हैं। लेकिन 1400 साल पहले हमने जब कुरान को नाज़िल किया, बड़े बड़े मुफक्किर आए, बड़े बड़े मुहद्दिस आए, बड़े बड़े आलिम आए, लेकिन कुरान के हर्फ को अपनी जगह से न हटा सके, आयत को न बदल सके, सूरों में तरमीम न कर सके। आयतें, सूरे और हर्फ तो अपनी जगह है, जो शेर और सबर हमने लगाए थे उनको भी न बदल सका। हमने जहाँ जिसको रखा क़यामत तक वो शेर वहीं पर रहेगा, सबर वहीं पर रहेगा। हमने शेर और सबर को अपनी जगह पर रखकर क़यामत तक के लिए इंसानियत को पैगाम दिया। गौर से देख लो, जिसे हम शेर कर दें उसे कोई सबर नहीं कर सकता, और जिसे हम सबर कर दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कामयाब जिंदगी अगर तुम गुजारना चाहते हो तो देखो, कामयाब जिंदगी का राज अब हम तुम्हें बताते हैं कि जिंदगी कामयाब कैसे होती है। अल्लाह ने आवाज दी, सूरह नहल में इरशाद हुआ, इन्नमा बेशक तुम्हारा परवरदिगार यामुरु बिल अदल वल इहसान। अगर इज्जतदार बनना चाहते हो तो सुनो, यामुरु बिल अदल वल इहसान, हमारे इस हुक्म को याद रखना कि तुम अदल करो इंसान के साथ, वईताइज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों का हक अदा करना। इसलिए मैं जुमला रोककर अर्ज करूं, आज हम ये सोचते हैं दौलत का जखीरा कर लो, मालदार बन जाओ, इज्जतदार बन जाओगे, मगर मौला मुत्तक़ियान ने नहजुल बलागा में कहा, अगर मालदार बनना चाहते हो, सरदार बनना चाहते हो तो दस्तरखान को वसी कर दो। इसलिए कि जितनों की जरूरत दस्तरखान पर पूरी होगी वही तुम्हारी अजमत का कसीदा पढ़ेंगे। इसलिए कि याद रखना, इकट्ठी करने से दौलत कोई मालदार नहीं बनता। हमें यह कुरान ने बताया है कि बंदगाने खुदा का माल लूटकर गनी कहलाने वाले और थे, मगर अपनी दौलत को राहे खुदा में लुटाकर इज्जतदार बनने वाले और थे। इज्जतदार अलग शय का नाम है। लिहाजा इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अदल करो। अदल यानी इंसाफ करो, बिल एहसान, एहसान के जरिए से, वईताइज़िल कुर्बा, और अपने खानदान वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने अजीजों अक़रबा का हक अदा करो। वयनहा, और इसके साथ शर्त ये भी है, रुको, अपने आप को रोक लो, अपने कदमों को मजबूत कर लो। वयनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, देखो एहसान करना नेकी के साथ, अदल करना एहसान के साथ, हक अदा करना, लेकिन उसके साथ साथ अपने कदमों को रोकना। किस चीज से? वयनहा अनिल फ़हशा, फहुश कामों से, वल मुनकर, और बुरी बातों से, वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें ये तमाम नसीहतें इसलिए की है ताकि तुम इन चीजों के खबर से अंजाम से बाखबर रहो, और तुम ये न कहो कि हमें किसी ने बताया नहीं था। हम तुम्हें बताना चाहते हैं, हर अच्छाई का अंजाम अच्छा होता है, हर बुराई का अंजाम बुरा होता है। याद रखना, कभी भी जुल्म में इतनी पावर नहीं होती कि वो मजलूमियत को दबा सके। अभी आपने शेर सुना, अगर गला हाथ पर होता है तो जुल्म का बातिल खंजर गलों से टकरा कर टूट हो जाता है। इसलिए कि हाथ में वो पावर है कि जो बातिल को दबा देता है। इसलिए तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया, अदल करो एहसान के साथ। और ये याद रखना, मशीयत की मर्जी ये है, अल्लाह का मंशा ये है, अल्लाह चाहता ये है कि हमारा बंदा
قانون عدل پر قائم رہے، نظام عدل سے ہٹنے نہ پائے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، اللہ ہر انسان سے، کوئی ہو، کسی فرقے کا ہو، اس سے تقاضا یہی کرتا ہے عدل پر قائم رہو، نظام عدل سے مت ہٹنا۔ لیکن دیکھو، اس کو آپ آسان لفظوں میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے اس طریقے سے زندگی گزارو۔ عدل یعنی نظام عدل پہ قائم رہو، یعنی جیسے خدا چاہتا ہے ویسے زندگی گزارو۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری کائنات نظام عدل پہ قائم ہو جائے تو اللہ کو ملتا کچھ نہیں ہے، اور اگر ساری کائنات نظام عدل سے ہٹ جائے تو اللہ کا بگڑتا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ کسی کے ماننے نہ ماننے کی وجہ سے پروردگار نہیں بنا، بلکہ اسے کوئی مانے وہ تب بھی خدا ہے، کوئی نہ مانے وہ تب بھی خدا ہے، کوئی رزق کھائے وہ تب بھی رازق ہے، کوئی رزق نہ کھائے وہ تب بھی رازق ہے۔ یہ تو کمال اہل بیت کا تھا کہ جب تک یہ نہیں آئے تو نہ وہ رازق تھا، نہ وہ مرغوب تھا، نہ وہ مسعود تھا، نہ وہ معبود تھا، مگر جیسے یہ آئے انہوں نے رزق کھایا وہ رازق بن گیا، انہوں نے رکوع کیا وہ مرغوب بن گیا، انہوں نے سجدہ کیا وہ مسعود بن گیا، انہوں نے حمد کی وہ محمود بن گیا، انہوں نے عبادت کی وہ معبود بن گیا۔ یہ اتنے بلند ہے، کام کرتے چلے گئے، خدا کے نام بنتے چلے گئے۔ سلام بھیج دے محمد والے محمد پر۔ جیسا مشیت تم سے چاہتی یہ ہے کہ نظام عدل پر قائم رہو، عدل سے مت ہٹنا، یاد رکھنا، رشتہ داری کی وجہ سے بغاوت نہ کرنا، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ ہاں، کہنے کی اگر ضرورت نہیں ہے تو کم سے کم باطل سے مخالفت کرنا، باطل کے پہلو میں نہ کھڑے ہونا، بلکہ یاد رکھنا، حسین کربلا سے کہتے ہیں کہ حق سمجھ میں آنے کے بعد جتنی دیر سے حق کی حمایت میں اٹھو گے اتنی زیادہ تمہیں قیمت چکانی پڑے گی۔ لہذا یہ سوچ کے خاموش مت ہو جانا کہ سامنے والا ہمارا رشتہ دار ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر سارے نظام عدل پہ آ جاؤ ہماری عظمت میں چار چاند نہیں لگ جائیں گے، اور اگر سارے ہٹ جاؤ تو ہماری عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے تو رب العالمین تھا، رب العالمین ہے، اور رب العالمین رہے گا۔ کوئی مانے تب بھی خدا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی خدا ہے۔ کسی کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ ایسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو خدا کو مانتا نہ ہو۔ آج تک ایسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو خدا کو نہ مانتا ہو۔ آپ کہیں گے قبلہ تحلیے ہے، ناستک ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، کون کہتا نہیں مانتے؟ لیکن کسی کا یہ کہنا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تو وجود ایسا ہے کہ جس سے وجود کا یہ انکار کر رہا ہے، اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہ مانتا، کوئی تو ہے کہ جس سے وجود کا یہ انکار کر رہا۔ جیسے آج بہت سے پڑھے لکھے جوان کہتے ہیں ہم تقلید کو نہیں مانتے، ہم علماء کو نہیں مانتے۔ ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو کسی کی تقلید نہ کرتا ہو، ایسا کوئی آج تک آیا ہی نہیں کہ جو کسی کی بات نہ مانتا ہو۔ آپ جانتے ہیں تقلید کا مطلب کیا ہے؟ عملیہ رکھ لینے کا نام تقلید نہیں ہے، توضیح رکھ لینے کا نام تقلید نہیں ہے۔ جانتے ہیں تقلید کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بات کو مان لینا، کسی کے حکم کو قبول کر لینا۔ ایسا کوئی کائنات میں ہے کہ جو کسی کی بات کو نہ مانتا ہو؟ جو تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بات کو مانتے ہیں، بس یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی عالم کی تقلید کرتا ہے، کوئی جاہل کی تقلید کرتا ہے، یا جملہ بدل کر دو، کوئی زندہ کو مانتا ہے، کوئی مردہ کو مانتا ہے۔ ایک آواز ہے محمد والے محمد پر۔ اللہ کہتا ہے نظام عدل پہ قائم رہو۔ آئیے اور دو چار باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، احسان کرو، عدل کرو نیکی کے ساتھ، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ جب یہ تمام کام کرو گے تو کیا بنو گے؟ انسان۔ اس لیے یاد رکھنا، انسان الگ شے کا نام ہے، آدمی الگ شے کا نام ہے۔ ہاتھوں پیروں پہ چلنے والا انسان نہیں ہوتا۔
یاد رکھیے گا مشیت یہ چاہتی ہے ہم نے تمہیں انسان پیدا کیا ہے، انسان بن کے رہو، انسان بن کے زندگی گزارو، زندگی گزارتے وقت جانور نہ بنو، حیوان نہ بنو۔ ویسے بھی یاد رکھیے گا انسان اور حیوان میں زیادہ فرق نہیں ہے، بال سے زیادہ باریک نشان کا فرق ہے، جو کہتے ہیں شریر بال سے زیادہ باریک ہے، انسان اور حیوان میں وہی فرق ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو دیکھیں بچوں کے لیے عرض کر دوں، جو میں نے کہا 4 پیروں پہ چلنے والا حیوان نہیں، 2 پیروں پہ چلنے والا انسان نہیں، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ہر 4 پیروں پہ چلنے والا حیوان نہیں ہوتا اور ہر 2 پیروں پہ چلنے والا انسان نہیں ہوتا۔ آپ دونوں کا فرق محسوس کیجیے گا، انسان اور حیوان کیا فرق ہے؟ دیکھیے پیدا انسان بھی ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ پیدا حیوان بھی ہوتا ہے، موت انسان کو بھی آتی ہے، موت حیوان کو بھی آتی ہے، نسل انسان کی بھی آگے بڑھتی ہے، نسل حیوان کی بھی آگے بڑھتی ہے، سوتا انسان بھی ہے، سوتا حیوان بھی ہے، مکان انسان بھی بناتا ہے، آشیانہ حیوان بھی بناتا ہے، خوراک انسان کو بھی چاہیے، خوراک حیوان کو بھی چاہیے، بھوک انسان کو بھی لگتی ہے، بھوک حیوان کو بھی لگتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب سننے کا فرق کیا ہے؟ حیوان کو بھوک لگی، اس نے رستہ توڑا، زنجیر کو توڑا، کھانے کی تلاش میں چلا، رستے میں جہاں جو چیز کھانے کے ملی اس نے اسے کھا لیا، کھانے سے پہلے یہ نہیں سوچا یہ کھانا مضر تھا یا مفید تھا، مکروہ تھا یا مباح تھا، مالک کی اجازت تھی یا نہیں تھی، شریعت میں حلال تھا یا حرام تھا، بس اس نے اپنی بھوک مٹا لی۔ اب انسان کو بھوک لگے، جب وہ کھانے کی تلاش میں نکلے گا تو کھانے سے پہلے جب چیز نظر آئے گی تو اسے دیکھے گا یہ شے حلال ہے یا حرام ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا یا ناجائز قرار دیا، یہ صحت کے لیے مفید ہے یا غیر مفید ہے۔ بس یہی فرق علماء نے کہا انسان و حیوان میں یہی فرق ہے کہ جو اپنا پیٹ بھرنے میں حلال و حرام میں تمیز نہ کرے وہ حیوان ہے، جو حلال و حرام میں تمیز کرے وہ انسان ہے۔ ایک سوال بھیج دے محمد والے محمد پر۔ جو اپنا پیٹ بھرنے میں حلال و حرام میں تمیز نہ کرے اسی کو تو حیوان کہتے ہیں، لیکن جو تمیز کرے اسی کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا جو نہ سنے گا، معصوم سے کسی نے پوچھا ساتھی تیرے محمد سے مولا بتائیے انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ تو معصوم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، معصوم نے فرمایا سنو، جو صرف اپنی ذات کے لیے سوچے وہ حیوان ہے، جو سارے معاشرے کے لیے سوچے وہ ہے انسان ہے۔ آج کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، ہم پہ دولت ہے ہم خوش ہیں، ہم پہ جائیداد ہے ہم خوش ہیں، ہم پہ پراپرٹی ہے ہم خوش ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ تم کتنے خوش ہو، کمال یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارا معاشرہ کتنا خوش ہے، لوگ کتنے خوش ہیں، یہ انسانیت کی دلیل ہے۔ لہذا اسی لیے خدا کہتا ہے کہ جب انسان اس لکیر سے ہٹتا ہے جسے آدمی کہا جاتا ہے تو میں اسے ظالم بنتا ہے، میں اسے دوسرے کا حق کھاتا ہے، میں اسے کسی کے حق میں ڈاکہ مارتا ہے، میں اسے بھائی بھائی کا قتل کرتا ہے۔ اور آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے گا جنہوں نے نظام عدل سے اپنا قدموں کو کھینچ لیا، تاریخ میں لکھا اس کرسی کے لیے بھائی نے بھائی کو قید خانے میں ڈالا، بیٹے نے باپ کا قتل کیا، رشتہ دار نے رشتہ دار کو قید کیا، مگر جن کی نظروں میں اللہ کی اطاعت سب کچھ تھی انہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکروں میں رکھ کر کہا کہ جب اہل بیت کی خدمت کے لیے چلے جوتے کو کھڑا کر کے بتایا جن کے غلاموں کی نظروں میں اقتدار کی قیمت جوتے کے برابر نہ ہو اس کے مولا کی نظروں میں۔ اور لہذا نظام عادل سے جب ہٹتا ہے تبھی انسان ظالم پہ ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا مولانا اظہر سیدی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب انسان نظام عدل سے ہٹتا ہے تو یہ سب سے بڑا ظالم اللہ کے حق میں ثابت ہوتا ہے، بندوں کے حق میں اتنا نہیں جتنا بڑا اللہ کے حق میں ظالم ثابت ہوا۔ یہ نظام عدل سے ہٹا، اس نے اپنے فائدے کے لیے کہیں 2 خداؤں کو مانا، کہیں 4 خداؤں کو مانا۔ آج آپ دیکھ سب کو چھوڑیے، اس ملک میں ہم رہتے ہیں ہر آدمی جو خدا اللہ ہے
गंगा को खुदा मानता है, कोई गाय को खुदा मानता है, कोई पीपल को खुदा मानता है। ये आपके सामने है ना, इंसान के सामने अभी से करता है, लेकिन खुदा कहता है हर दरवाजे पर दस्तक न दे, इसलिए कि वो सभी नहीं होगा कि जो एक दरवाजे के बाद दूसरे दरवाजे पर बुला दे। मुझे मौला का जुमला याद आया, किसी ने अली से कहा, अली हातम बहुत बड़ा सती था, 40 दरवाजों से बढ़ता था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मेरे मौला ने पलट कर कहा, एक नंबर का बखीर था, एक नंबर का कंजूस था। का मौला क्या मतलब, का एक दरवाजे के बाद दूसरे में बुलाता था, दूसरे के बाद तीसरे के सामने हाथों को फैलवाता था। उसे सती नहीं कहते जो बार बार हाथों को फैलवाए, सती उसको कहते हैं कि एक दरवाजे से इतना दे दे कि दूसरे में जाने की जरूरत न पड़े। और लिहाजा अल्लाह यही कहता है, निज़ाम अदल से हटोगे, हमारे हक में जालिम बनोगे, मुतादिल खुदाओं को बनाओगे, तो देखो नुकसान ये होगा, हर दरवाजे पर सर झुकाओगे, हर दरवाजे पर शरीर हो जाओगे। और ये इमाम हुसैन दुआए आरफा में कहते हैं, परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। इमाम सज्जाद कहते हैं, परवरदिगार जिसका सर तेरी चौखट पे झुकता है उसका सर किसी के दरवाजे पर नहीं झुकता। ये अल्लाह कहता है, हमें छोड़ोगे, हर दरवाजे पर सर झुकाओगे, मगर तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। अगर इज्जत चाहते हो, एक ही बातें करीब पर बैठ जाओ, एक ही दरवाजे पर बैठ जाओ। इसलिए अल्लाह ने इंसान के लिए शर्त रखी, मुसलमान बनो, और मुसलमान के लिए शर्त रखी, कलमा पढ़ो। कलमे का मतलब जानते हैं आप, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई परवरदिगार नहीं, कोई अल्लाह नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय एक के वो और मजहब होंगे जिनके खुदा मुताबिद होंगे, इस्लाम का खुदा एक है। अब आप गौर करिएगा, अदल जदी का जुमला पर पहुंचा रहा हूं। अल्लाह ने इस मुख्तसर से करने में कि निजाम अदल से हटा तो अल्लाह के हक में जालिम साबित हुआ, मुताबिद खुदा बनाए। अल्लाह कहता है एक बातें करीब पड़ गए, मुसलमान बन। मुसलमान की शर्त क्या रखी, कलमा पढ़ा। कलमे का मतलब क्या है, कोई खुदा नहीं सिवाय एक के। इस कलमे की पावर पहचानी आपने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कितना फुल पावर है। जब तक कलमा नहीं पढ़ा था नजीस था, कलमा पढ़ा पाक हो गया। कलमा नहीं पढ़ा गैर था, कलमा पढ़ा अपना हो गया। कलमा नहीं पढ़ा दूर था, कलमा पढ़ा करीब हो गया। कलमा नहीं पढ़ा बेइज्जत था, कलमा पढ़ा अबूजर हो गया। कलमा नहीं पढ़ा बेगैरत था, कलमा पढ़ा गैरतदार हो गया। कलमा नहीं पढ़ा बेइज्जत था, कलमा पढ़ा इज्जतदार बन गया। और इतना इज्जतदार बना कि नबी ने सीने से लगा कर कहा, सलमान बिन्ना सलमान हमारे में से है। जैसा अल्लाह ने कहा, एक बाबे करीब में बैठो, इस कलमे के पावर पहचान लिया। मरहूम कहते हैं कि हमारी जिंदगी गुजर गई ये सुनते हुए कि कायनात में सबसे ज्यादा फुल पावर शय का नाम है जुल्फकार हैदरी। और कलमे के पावर पहचानिएगा। आजम जदी के जुमला तक पहुंचा रहा हूं। वो कहते हैं जिंदगी गुजर गई हमारी ये सुनते हुए कि कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर शय का नाम क्या है, जुल्फकार हैदरी। अब ये जुमला मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, गौर करो। जिसकी तलवार इतनी ताकतवर है, वो तलवार को चलाने वाला अली कितना ताकतवर होगा। और कितनी ताकतवर है। वो कहते हैं कि अगर इंसान मुसीबत में हो, ठोकर लग जाए, कोई हालत में से बन जाए और वो या नहीं कह दे, तो उससे दिल को ढारस मिल जाती है, कुव्वत आ जाती है, अब वो अपने आप को ताकतवर समझने लगता है। अदल ज़ैदी कहते हैं कि अली उस बशर का नाम है जिसके नाम में ताकत है, जिसके काम में ताकत है, जिसके आमाल में ताकत है। और अली की तलवार तो है ही मरकज़ से ताकत। और वो लिखते हैं, पहचानो करने की पावर कितनी है। अली की ताकत मुंबई, अली की तलवार मुंबई ताकत है। अगर ये पूरी ताकत से चल पड़े तो बताओ क्या खैबर के दर से रुकती है, मरहम के सर से रुकती है, जिब्रील के पर से रुकती है? नहीं रुकती ना। लेकिन जिसने कलमा पढ़ लिया, कभी उस पर अली की तलवार न चली। यानी जिस तलवार को न खैबर का दर रोक सका, न मरहम का सर रोक सका, न जिब्रील का पर रोक सका, उसे कलमे ने रोक लिया और रोक कर बताया। गौर से देख लो, अल्लाह कल भी साहिब ताकत था, आज भी साहिब ताकत है, कयामत तक साहिब ताकत रहेगा। एक सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तलवार का कमाल बताऊं आपको, सुनिए। तारीख कहती है लश्कर इस्लाम लश्कर कुफ्र दोनों आमने सामने हुए, जंग के शोले भर के, कारसाल गर्म हुआ, सामने से मुखालिफ निकला। अदल क्या है, मैंने कल एक जुमला कहा था, अगर शख्सियत अली ना होगी तो अदल लिख सकते थे, समझा नहीं सकते थे। अली ने बताया कि अदल किसको कहते हैं, कैसे किया जाता है। सामने से मुखालिफ निकला, तलवार नैराम से निकाली, इधर से मेरा मौला निकला, अली सामना हुआ, दुश्मन ने तलवार चलाकर जो हमला किया, हाथ से तलवार छूट गई। जैसे तलवार छूटी, दुश्मन घबरा गया। अली ने घोड़े के लजाम को रोक लिया। अदल किसे कहते हैं, रुक गया मेरा मौला। ये घबराया, सर को झुका दिया। जहन में ये था निहत्ता है, अब अली आएंगे, तलवार से वार करेंगे, सरवतन में जुदाई कर देंगे, जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। सर झुका के खड़ा हो गया। मेरा मौला अपनी जगह सुकून से खड़ा रहा। जब कुछ देर इसकी गर्दन तक तलवार ना पहुंची, तब इसने आहिस्ता से सर को उठाया। ठीक है, वाकया मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जुमला समझना आपकी जिम्मेदारी है। इसने सर को उठाया, हिम्मत करके सर बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद अब जो इससे नजर पड़ी तो इसने देखा मेरा मौला अपने मकाम पर फासले से खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। एक कदम आगे नहीं बढ़ा, इसको हिम्मत हुई। हिम्मत करके इसने कहा, अली मैं जानता हूं तुम करीम इब्ने करीम हो। अगर जिला साहब तक पहुंच गया तो अली मैं जानता हूं तुम करीम इब्ने करीम हो। ये दुश्मन है, मुसलमान नहीं है, अली का चाहने वाला नहीं है। क्या इसने, मैं जानता हूं तुम करीम इब्ने करीम हो, तुम भी करीम हो, तुम्हारा बाप भी करीम था। इसने रहीम नहीं कहा। मैं पूरे कुरान को चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कुरान ने कहीं पर भी अहले बैत को रहीम नहीं कहा, करीम कहा। आप जानते दोनों में फर्क क्या है? रहीम उसको कहते हैं जो खुद भी खाए, दूसरे को भी खिलाए। करीम उसको कहते हैं जो खुद भूखा रहे, सामने वाले को खिलाए। और कल इसने क्या कहा, अली मैं जानता हूं तुम करीम इब्ने करीम हो। अली ने कहा तुझे शक है, काली अपने करीम होने का सबूत दो। क्या चाहता है? क्या ये तलवार अपनी मुझे दे दे। किसे अदल कहते हैं? निहत्ता था, चाहते तो अली तलवार चला सकते थे। अदल की जीती चाहकर तस्वीर बना रहे अली मैदान जंग के अंदर, अपनी तलवार मुझे दे दो। अली ने नाम सुना, तलवार दुश्मन की तरफ डाल दी। अब इसने देखा, पहले तो हिचकिचाया, उसके बाद हिम्मत करके तलवार उठा ली। तलवार का हाथ में आना था, जो अब तक रूबा था वो शेर बन गया। और एक मरतबा तलवार को हवा में लहराया और लहरा के कहा, अली तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तुमने अपनी तलवार मुझे दे दी, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अब मेरे मौला के जुमले में अब तक पहुंचा रहा हूं, अगर कदर कर सके तो करिएगा। अली आपने अपनी तलवार मुझे दे दी, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? मेरे मौला ने कहा, तू क्या समझता है तलवार बचाती है? तू क्या सोचता है तलवार करती है? और कौन बचाता है? क्या सुन, तुझसे मुझे वही बचाएगा जिसने दरिया से मूसा को बचाया, आग से इब्राहिम को बचाया, खाने से यूसुफ को बचाया, सूली से ईसा को बचाया। काली इतना यकीन है उस पर, का यकीन की बात है जो पत्थर के सीने में कीड़े को देता है, दरिया की गहराइयों में अपनी मछलियों को देता है, सजाओं में परिंदों को देता है। वो मुझसे तुझसे मुझे भी बचा लेगा। जैसे इसने इतना सुना, इतना यकीन, तलवार देने के बाद भी कह रहा है मैं बच जाऊंगा। इसने तलवार को फेंका, सर को कदमों में रखा, उठा के सर कहता खड़े तो हो, हाथ बढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ते तैयार करके मुसलमान होता हो। आपने गौर किया, अली ने कहा कलमा तो पढ़ लेना, मगर इतना बता मुसलमान क्यों हो रहा है? इसने बर्दाश्त कहा, मेरी समझ में वहदानियत आ गई। अरे जिसका बंदा इतना करीम है, उसका खुदा कितना करीम होगा। एक सवाल है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिसका बंदा इस कदर अदल पर कायम हो कि दुश्मन को भी निहत्ते होने की वजह से कत्ल न करे, उसका रब कितना करीम होगा। इसलिए शायर ने बड़ा अच्छा कहा था कि काफिर है तो तलवार पे करता है भरोसा,
مومن ہے تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی. علی نے تلوار سے قتل نہیں کیا. اب جملہ دے رہا ہوں اللہ, آپ نے پہچانا علی کس کو کہتے ہیں؟ علی نام ہے اس بشر کا جو ہے. علی نے کفر کو ختم کیا. آپ کو بتاؤں, حیرت ہوگی, ابن ملجم خوش جو ہوتا ہے علی بچ جائیں گے, سر پر وار لگا ہے تبھی بچ چکے, علی بچ جائیں گے. ابن ملجم نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ علی میرے وار سے بچ جائیں. تلوار کیسی تھی؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے 1000 درہم میں یہ تلوار خریدی تھی اور اس کے بعد 1000 کا زہر لیا تھا اور اس میں اس تلوار کو بچھایا تھا. اگر کوفے سے لے کر مدینے تک لوگوں کی قطار لگا دی جائے اور سب کے سروں پر اس تلوار سے وار کیا جائے تو سب ختم ہو جائیں گے. اتنا خطرناک زہر ہے, علی بچ نہیں سکتے. تو اس کو تصور کیجئے, ادھر روزے کی حدت, ادھر زخم کی حدت, ادھر مغز تک تلوار کا اتر آنا. علی جیسا نمازی, میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا, میرا مولا بیٹی کے نام مہمان, بیٹی ایک نعمت کو اٹھا لے, نمک سے افطار کیا, رات کا سناٹا بڑھا, میرا مولا صحن خانہ میں ٹہل رہا ہے, بار بار آسمان کو دیکھتا ہے اور آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے یہ وہی رات ہے, یقیناً یہ وہی رات ہے. میرے مولا نے جب تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا تو بیٹی سے برداشت نہ ہوا. دوستو, اللہ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. بیٹیاں باپ کے چہرے کی زینت ہوتی ہے اور یہ وہ شرف ہے جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں آتا. عظیم نعمت ہے بیٹی. بیٹی سے برداشت نہ ہوا, ایک مرتبہ باپ کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی بابا میں نے آپ کو اپنی زندگی میں اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنے آج آپ پریشان ہیں. کبھی گھر کے اندر, کبھی صحن خانہ میں, بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں. بابا یہ کون سی رات ہے؟ آپ نے یہ کیا کہا یہ وہی رات ہے, یہ کون سی رات ہے؟ علی کہتے بیٹی کلثوم تم نہیں سمجھو گی یہ کون سی رات ہے. بابا بتائیے. بیٹا سمجھنا چاہتے تو بس اتنا سن لو کہ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں عبد ذلیل کی ملاقات رب جلیل سے ہونا ہے. بیٹی یہ وہ رات ہے کہ جس میں مسجد نبوی کی میناریں جھک جائیں گی. بیٹی یہ وہ رات ہے کہ جس میں شیعہ بغیر امام کے ہو جائیں گے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں تیرے سر سے پدر کا سایہ اٹھ جائے گا. عزیزانو, بیٹی کو دلاسا دیتے رہے. میرا مولا ٹہلتا رہا. نصف شب آئی, علی نے وضو کی اور ایک مرتبہ گھر سے نکلنا چاہا. زنجیر در کو کھولا. مقتل لکھتے ہیں علی کی کمر سے زنجیر در لپٹ گئی. علی نے زنجیر در کو ہٹایا. اب نکلنا چاہتے ہیں تو وہ مرغابیاں جو علی کے گھر میں بنی ہوئی تھی وہ آگے بڑھی, اپنی منقاروں سے علی کی آبا کے دامن کو پکڑ لیا. ارے بے سوال ہو کر پہچانتے تھے یہ آفتاب امامت آج غروب ہو جائے گا, آج کے بعد یہ آفتاب دوبارہ نہ نکلے گا. وہ زبانی بے زبانی سے کہہ رہی تھی مولا حسن و حسین کو یتیم نہ کیجیے, مولا بیت الشرف سے نہ جائیے گا. حضرت اور امام نے بیٹھے مرغابیوں کے سر پر دست شفقت کو پھیرا, منقاروں سے ان کی اپنی ہوا کے دامن کو چھڑایا اور ایک مرتبہ امام نے حسن حسین کو بلایا اور بلا کر کہتے ہیں میرے لال دیکھو اپنے باپ کی ایک وصیت یاد رکھنا, ان جانوروں کی بھوک پیاس کا خیال رکھنا. اے میرے لال اگر ان کی کفالت نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا. آپ نے پہچانا علی کس کو کہتے ہیں؟ علی جو جانوروں کی پیاس بھی برداشت نہ کر سکے. اللہ اللہ. اور اب یہ کہہ کر علی نکلنا چاہتے ہیں, بیٹے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. کہ نہیں بیٹا تم گھر میں رہو, بہنوں کے پاس رہو. حسن و حسین کو وہاں روکا. میرا مولا مسجد میں آیا, قاتل کو سوتا ہوا دیکھا. علی قریب آئے, بیٹھ گئے, تعقیبات کی, نماز شب پڑھی. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے علی کو دستہ اذان کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. قاتل کو قریب آئے, جگایا, جگا کر کہتے وقت نماز ہے, اٹھ جا. علی نے پیغام دیا,
अली अपने कातिल को भी बेनमाजी नहीं देख सकता। खड़ा हो जा, वक्त नमाज है, ये कहकर मेरा मौला गुलदस्ता अज़ान पर आया। आने के बाद कहते हैं अल्लाहु अकबर। अली की आवाज का बर्फ होना था कि ऐसा लगा जैसे कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की हमको सना कर रहा है। अली ने अज़ान को तमाम किया और एक मरतबा सुन्नत नमाज की नियत की और पहली रकअत का पहला सजदा था कि एक मरतबा कातिल उठा, तलवार को नियाम से निकाला और चाँच कर मार लिया कि तलवार अली के मांस तक उतर आई। तलवार का अली के सर पे लगना था कि एक मरतबा जमीन को सलसला आया, आसमान कांपने लगा। जिब्रील ने मकाम सिदरा से आवाज दी, कद क़ुदिरा अमीरुल मोमिनीन, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा कोई मामला इस्माइल के अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। इधर सर पे तलवार का बाण लगा, जमीन लर्जी, मस्जिद कूफा की मीनारें झुक गई और एक मरतबा मकाम सिदरा से जिब्रील की आवाज गूंजी, कद क़ुदिरा अमीरुल मोमिनीन। चराग़ हिदायत को बुझा दिया गया, इमामत के आफताब को कह दिया गया। अज़ादारों, आवाज का बर्फ होना था कि आवाज अली की बेटियों के कानों में पहुंची। बेटियों ने आवाज को सुना, दौड़कर भाइयों के करीब आई। भैया, ये कैसी आवाज है कि चराग़ हिदायत बुझ गया। हसन हुसैन उठे, मस्जिद की तरफ दौड़े, क्या देखा? अरे रोजेदार मुसल्ले के ऊपर खाको खून में बनता अजरकुमुल्लाह दोनों पे करे। अली कहते देखा हमारे सर पर जख्म है, हमारे सर को पट्टी बांधो। इमाम हसन ने रुमाल को बांधा, हुसैन ने कमर को पकड़ा। इतने में कातिल दुश्मन को लेकर आए। अली ने कातिल को देखा, क्या देखा? होठ सूखे हुए, लरज़ रहा है, कांप रहा है। आज दुनिया कहती है आजाद राय का दौर है, जो चाहो जिसे चाहो कह दो। अरे आज नहीं, अली ने 1400 साल पहले आजाद राय का दौर लगाया। आजाद किसे कहते हैं? अली ने अपनी जिंदगी में 82 जंगें लड़ी, खैबर का दर उखाड़ा, मरहबो अंदर का सर उतारा। अली ने कभी नहीं कहा काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया। सारी जिंदगी नहीं कहा, लेकिन सुनिए अली ने आजाद राय का दौर क्या दिया। बस आखिरी जुमले है ज़ादारो। कातिल को बुलाया, क्या देखा? हाथ पर से गर्दन से बंधे हैं, रोमान से कातिल के हाथ बंधे हैं, होठ सूख रहे हैं, लरज़ रहा है, कांप रहा है, आंखों में मौत का खौफ है। अली ने कहा इसके हाथ खोलो। अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली की जिंदगी में उसके कातिल के भी हाथ बांध दिए जाए। जब मैंने ये जुमला पढ़ा मेरा दिल तड़प गया। मौला लाखों सलाम आप पर, कातिल के हाथ रुमाल से बंधे थे, आपको बर्दाश्त ना हुआ, मगर जरा करबला में आओ। अरे चौथा अली हाथों में हाथ अल्लाह, हाथ खोलो, हाथ खोले। अली के लिए जो शरबत आया था, अली ने कहा मेरे कातिल को पिलाओ। कातिल को जामे शरबत दिया और अब इमाम हसन को वसीयत करते देखा, इसने मुझ पर एक वार किया है, इसे कैद कर देना, लेकिन देखो अभी किसास न करना। अगर मैं जिंदा रह गया तो मुझे इख्तियार, चाहूं तो आजाद कर दूं, चाहूं तो कत्ल कर दूं, लेकिन अगर मैं काम न कर सका और मैं शहीद हो जाऊं तो बेटा अदालत किसे कहते हैं। अली ने बताया बेटा इसने एक बार किया है, तुम भी एक बार करना। देखो इसके कान नाक ना काटना, इसे अजियत न देना, एक ही बार करना, ये इसका मुकद्दर, ये जिंदा रहे या बच जाए। अब जब अली की वसीयतें सुनी, जामे शरबत दिया, इसे यकीन हो गया ये करीब इब्ने करीब है, मारेगा नहीं। अब मेरे मौला ने एक जुमला कहा, लेकिन कब अली ने कहा फुस्तु में अब्बिल काबा, आजाद राय का दौर मेरा मौला कायम कर रहा है। अली ने हाथों को खुलवाया, शरबत दिया और शरबत देने के बाद वसीयत देगी और वसीयत करके उससे कहते इतना बता, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम ना था? अल्लाहु अकबर, इतना बता, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम ना था? अरे दुश्मन था, कातिल था, सर झुका कर कहता है आप मेरे बेहतरीन इमाम थे।
کا اتنا بتا، میری سانس سے کبھی تجھے اذیت پہنچی؟ میں نے تجھے کبھی ستایا؟ کہ نہیں مولا، آپ نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی؟ کہ اتنا بتا، میں نے کبھی دین کو بدلا، حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا؟ کہ نہیں مولا، آپ نے ہمیشہ دین کا تحفظ کیا۔ تو مولا کا جملہ سنیں گے، مولا نے تڑپ کر کہا کہ اتنا بتا، تو نے رمضان کے مہینے میں میرے بچوں کو یتیم کیوں کیا؟ میرے بچوں کے سر سے تمہیں بات کا سایہ کیوں اٹھایا؟ عزادارو، یہ کہہ کر میرے مولا نے آنکھوں کو بند کر دیا۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہے، اگر سر پہ ضرورت نہیں جان میں شربت تو آ گیا، مگر حارث کا بڑا شمر کا خنجر، حسین کی پیاس، محمد والیہ سيعلم بين ظلموا وإلى منقلب ينقلبون رزقا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون ماتم حسین۔ اے علی، اے علی، اے علی، اے علی، علی علی۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ سنی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بقا ہے۔ سنی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بقا ہے۔ خاک اڑاتا ہے حیدر کا گنہگار، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ حال احمد پہ آفت ہے آئی، بے قصوں پہ یتیم ہے چھائی۔ حال احمد پہ آفت ہے آئی، بے قصوں پہ یتیم ہے چھائی۔ اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا۔ گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا۔ آئے سجدے میں صفدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ خون روئے
सितारा रोजा दारो कयामत के दिन है इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा रोजा दारो कयामत के दिन है देव सिर पर अली के लगी है आज शाम में इमामत बुझी है देव सिर पे अली के लगी है आज शाम में इमामत बुझी है दिल यतीमों का है पारा पारा रोज़ादारों क़यामत के दिन है रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर क्या याद अली को आया है बाजार शाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर मुँह जारी था जख्मी सर से रोते थे नमाजी सफ में खड़े खून जारी था जख्मी सर से रोते थे नमाजी सफ में खड़े किस तरह हसन ने रो रो कर कि फजर तमाम मुसल्ले पर रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर जख्मी पहलू जब याद आया जख्मी पेशानी भूल गए जख्मी पहलू जब याद आया जख्मी पेशानी भूल गए ज़हरा की मुसीबत पर रोया मज़लूम इमाम मुसल्ले पर रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर ये पहली फजर है ज़ैनब की सजदे में सुकून मिलता ही नहीं ये पहली फजर है ज़ैनब की सजदे में सुकून मिलता ही नहीं दिल डूबता है आता ही नहीं एक पल्ला दाम मुसल्ले पर रो के अली क्यों लेते हैं
کا نام مصلی پر دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گیا دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گیا امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر السلام علیکم یا رحمت اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم